تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں اور آزمائش کا دور ہے۔ اس دور میں پوری امت جن حالات سے گزر رہی ہے، ان حالات سے ہم سبھی واقف ہیں، اور امت پر جو حالات ہے وہ انتہائی سنگین ہے، خاص طور پر دین کے معاملے میں، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے ہندوستان سے باہر ہو، عالم اسلام ہو یا عالم عرب ہو، سب جگہ پر امت بہت کٹھن آزمائش میں ہے۔ لیکن یہ چیزیں امت مسلمہ کے لیے اس کی 1450 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں، بلکہ ایسے نازک حالات متعدد بار امت ایسے نازک حالات سے گزر چکی۔ چونکہ اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اللہ رب العزت ہر زمانے میں لوگوں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے کھڑا کرتا رہتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ طبقہ کون سا ہوگا؟ طبقہ علماء ہی ہوگا۔ ان کے پاس جو علم، جو معرفت اور جو فکر ہوگی وہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی فکروں سے ایک عالم منور ہوتا ہے، اور ایک عالم کے ڈگمگانے سے پورا عالم ڈگمگاتا ہے۔ اتنا یعنی ایک عالم ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں منقول ہے کہ امام صاحب ایک مرتبہ نکلے تو ایک بچے کو دیکھا کہ وہ کیچڑ سے گزر رہا تھا۔ امام صاحب نے کہا کہ بیٹا سنبھل کر چلو، کہیں پاؤں پھسل نہ جائے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر میں گر گیا تو صرف میرا نقصان ہوگا، لیکن آپ سنبھل کر چلنا، اس لیے کہ آپ گرے تو پوری امت گر جائے گی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس چھوٹے سے بچے نے مجھے احتیاط کا درس دیا، اور پورا فقہ حنفی مبنی بر احتیاط ہے۔ کس کا درس دیا؟ احتیاط کا، کہ احتیاط کے ساتھ عالم کو زندگی گزارنی۔ امت پر جو حالات ہے، ان حالات کے ذمہ دار خود امت ہے، اور امت کا ہر طبقہ ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ دار اس کا اگر کوئی ہے تو وہ علماء ہے۔ اس لیے علماء اس کے ذمہ دار ہے کہ ہم علماء نے امت کو دین کے بارے میں جس طرح فکر مند کرنا چاہیے اس انداز میں فکر مند نہیں کیا۔ حضرت مولانا قاضی اطہر صاحب مبارک پوری نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے ہر طبقے اور پیشے میں علم اور علماء، بڑی جاندار کتاب ہے، ہمارے علماء کو ضرور پڑھنا چاہیے وہ کتاب۔ اس کتاب میں قاضی اطہر صاحب مبارک پوری نے لکھا ہے وکیع ابن الجراح کے بارے میں، کہ امام وکیع ابن الجراح جو امام صاحب کے تلمیذ اور امام شافعی کے خاص استاد تھے، جن کے بارے میں خود امام شافعی فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ تو جس وکیع کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ یہی ہے، بڑے محدث تھے، فقیہ تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو امت کو دین سکھانے کی فکر ایسی سوار تھی کہ پورا دن امت کے ہر طبقے کے پاس جا جا کر دین سکھاتے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ صبح میں فجر کے بعد ان کے یہاں پر درس حدیث ہوتا تھا،
پھر اس کے بعد کچھ گھنٹے پڑھانے کے بعد آپ وہاں سے نکلتے تھے، اور نکلنے کے بعد جو پہلے زمانے میں چونکہ بورنگ اور وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو لوگوں کو پانی کی تکلیف ہوتی تھی، تو سقا لوگ ہوا کرتے تھے جو چمڑے کی تھیلی میں پانی بھر کر کیا کرتے تھے، بیچتے تھے، تو ان کے پاس جاتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے، تو ان کے پاس جا کر ان کو دین سکھاتے تھے۔ پھر وہاں سے نکل کر جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا تو آپ مزارع یعنی کھیتوں میں چلے جاتے تھے فلاحین کے پاس، اس لیے کہ دوپہر میں جب سخت گرمی ہوتی تھی، 12 بجے ہوتے تھے، 1 بجے ہوتا تھا، تو گرمی کی وجہ سے وہ لوگ درختوں کے سائے کے نیچے آ کر دوپہر میں آرام کرتے تھے، تو ان کو درختوں کے نیچے جمع کرتے اور ان سے متعلق جو مسائل ہوتے کسان سے متعلق، باب المزارعات، ابواب المزارعہ، وہ ان کو پڑھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد ظہر کے بعد آ کر درس فقہ دیتے تھے، پھر اس کے بعد عصر کے بعد بازار میں مارکیٹ میں نکل جاتے تھے، اور مارکیٹ میں جا کر کبھی سبزی فروشوں کے پاس بیٹھتے، ان کو سبزی بیچنے کے مسائل سکھاتے، کبھی سونار کے پاس بیٹھتے، ان کو ان کے مسائل سکھاتے، تو جیسا جیسا طبقہ ہوتا اس کے پاس جا کر اس کو وہ ابواب پڑھاتے تھے، ان کو وہ سکھاتے تھے۔ تو یہ فکریں تھیں، ان فکروں کی وجہ سے اس قرون اولیٰ میں یہ لوگ چلتی پھرتی یونیورسٹیاں تھیں اور چلتے پھرتے مدرسے تھے جو لوگوں کے دروں پر جا جا کر دین سکھاتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنے پاس کوئی آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو میں کیوں جاؤں اس کے یہاں پر۔ ان کے اس زمانے میں پانی کی تکلیف تھی لیکن علم کی تکلیف نہیں تھی۔ اس زمانے میں جیسے ہمارے زمانے میں پانی بورنگ سے اور ٹنکی سے اور کنویں سے پائپ لائن کھینچ کر گھر میں آ جا رہا ہے، اس زمانے میں علم اس طریقے سے گھروں میں پہنچ جاتا تھا کہ یہ لوگ خود پہنچ جاتے تھے اور کہتے کہ بھائی چلو ہم تم کو دین سکھاتے۔ تو یہ ایک عالم علماء کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم جا کر دین کیسے سکھائیں۔ لیکن آج کیسا ہو گیا ہے، ہمارا علماء کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ جیسے دوسرے لوگ کماتے ہیں ہم بھی کمائیں۔ ٹھیک ہے، کمانا اچھی چیز ہے، لیکن ہماری زندگی کا مقصد وہ نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کا مقصد لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، لوگوں تک دین کی تبلیغ اور دین کو پہنچانا۔ آج امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کیسے ہیں کہ ہمارے کسی طبقے کو کچھ نہیں معلوم۔ آپ تاجر کے پاس چلے جاؤ، اس کو کچھ نہیں معلوم، بیویوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، اور ہم اس کی فکر بھی نہیں کرتے۔ تو جس طبقے کے پاس جاؤ اس طبقے کو نہ دین کا بنیادی تعلیم کا علم، جو بچے تھوڑا بہت مکتب میں آ کر پڑھ لیے ان کو تھوڑا بہت کچھ آ گیا تو آ گیا، ورنہ اس کے علاوہ عمومی طور پر امت کے کسی طبقے کو کچھ پتہ نہیں۔ تو اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف مسجد اور مکتب اور مدرسے ہی کو اپنی محنت کا مرکز بنایا، ہر ایک کو دین پہنچانے کی فکر ہم نے نہیں کی۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم علماء کو اپنی اس فکر میں تبدیلی لانی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم امت کے ہر طبقے تک دین کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے متعلق احکام معلوم ہونے چاہیے، اگر نہیں معلوم ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ بنگلور میں ایک جوڑ تھا ڈاکٹروں کا، تو وہاں پر ڈاکٹر الطاف اور ڈاکٹر مشتاق صاحب وہ یہاں آئے تھے عکل کوہ، تو ان کے ساتھ کافی لمبی مجلس ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اب اگلا ڈاکٹروں کا جوڑ ہوگا ہمارے کرناٹک کا، تو اس میں آپ کو آنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ اب میں وہاں جانے لگا تو میں نے سوچا کہ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، ایسے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تقریر کر کے آئیں گے تو اس سے تو کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں، تو کچھ لے کر جانا چاہیے۔ تو پھر میں نے کیا کیا کہ ایک مسلمان ڈاکٹر کے لیے کن آداب، کن اخلاق اور کن مسائل کا جاننا ضروری ہے، اس سے متعلق مواد جمع کیا۔ آپریشن کے مسائل، کب بے ہوش کر سکتا ہے، کب بے ہوش نہیں کر سکتا ہے، سطر کب دیکھ سکتا ہے، کب نہیں دیکھ سکتا ہے، کتنا دیکھ سکتا ہے، ایسے جتنے مسائل تھے ان مسائل کو میں نے ایک چھوٹی سی کتابچے کی شکل دیا، اور مفتی عبد المتین صاحب جو ہمارے معین مفتی ہے ان سے میں نے کہا کہ بھئی اس کو ذرا اچھے سے مرتب کر دو، اور پھر اس کے بعد میں وہ لے کر گیا
تو میں نے تقریر تو کی، لیکن اس کے بعد ان کو میں نے کہا کہ بھئی آپ مسلمان ڈاکٹر ہیں، آپ کو کم سے کم یہ بنیادی چیزیں جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو ان کو سب کو تقسیم کیا، تو انہوں نے کہا کہ مولانا برابر ہم سالوں سے دین میں جڑے ہوئے تھے لیکن ہم کو مسائل ہی نہیں معلوم تھے۔ تو میں نے کیا کہا، یہ ذہن و دماغ میں ایک بات ہمیشہ گھومتی رہتی ہے کہ امت کو فضائل کا تو علم ہے لیکن مسائل کا علم نہیں۔ فضائل سیکھنے کے بعد اگر امت اعمال پر آتی بھی ہے لیکن ان کو اعمال کے مسائل ہی نہیں معلوم تو وہ اس کے اوپر صحیح ڈھنگ سے نہیں عمل کر سکتی، وہ کچھ بھی کریں گے پھر اپنی جو سمجھ میں آئے گا۔ تو اس لیے امت کو فضائل اعمال کے ساتھ مسائل اعمال کا علم دینا یہ کیا ہے، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ امت کو عقیدہ۔ اب عقیدے میں بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج سے 100-150 سال پہلے جو ہماری کتابیں لکھی گئی ہیں انہی کتابوں کو ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ علماء سے ٹچ میں نہیں، وہ دین سیکھنا چاہتا ہے لیکن وہ دین سیکھنے کے لیے کہاں جاتا ہے، ماڈرن لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ کبھی جاوید غامدی کے پاس چلا جائے گا، ان کے ویڈیو دیکھ کر دین سیکھنا چاہتا ہے، کبھی وحید الدین خان کے رسالہ پڑھ کر دین سیکھنا چاہتا ہے، کبھی مودودی صاحب کی تفسیر پڑھ کر دین سیکھنا چاہتا ہے۔ تو میں نے سوچا ایک مرتبہ بیٹھ کر کہ ایسا کیوں کہ یہ طبقہ ہمارے پاس نہیں آتا ہے اور ان کے پاس کیوں جاتا ہے۔ تو پھر میں نے کیا کیا، ان لوگوں کو پڑھنا شروع کیا جن کو وہ پڑھتے ہیں۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ لوگ جن کے پاس دین کی ادھوری معلومات ہیں، صحیح معلومات نہیں ہے، وہ لوگ ان کو دین سکھا رہے ہیں اپنی ادھوری معلومات سے، جس کی وجہ سے ضلالت کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن ان کے ذہنی سطح پر اتر کر سمجھا رہے ہیں، اس لیے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور ان کو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ ان کی طرف لپک رہے ہیں۔ اور ہم دین سکھا رہے ہیں لوگوں کو، لیکن ہم دین کیسے سکھا رہے ہیں، اپنی زبان میں سکھا رہے ہیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم گاڑی اردو بولیں گے، مشکل اردو بولیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کو کہاں سمجھ میں آنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے یار رسالہ وحید الدین خان صاحب کا نکلتا ہے تو میں اس کو پڑھتا ہوں۔ کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے پڑھتا ہوں، اور لیکن ہر ایک کو پڑھنے کے لیے نہیں کہتا ہوں میں اس لیے پڑھتا ہوں اس کو کہ ان کا اسلوب میں جاننا چاہتا ہوں، یعنی پابندی سے نہیں پڑھتا ہوں، کبھی کبھی اس کو پڑھ لیا کرتا ہوں میں۔ تو اس میں دیکھیں گے آپ کہ ایک صفحہ لکھیں گے وہ، ایک تو کیا ہے، آج امت کو دین سیکھنے کے لیے لمبا لمبا نہیں چاہیے، ان کو یہ شارٹ کٹ میں سیکھنا چاہتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز صفحہ 1.5 صفحہ 2 صفحے میں سکھاتے ہیں۔ دوسرا بتائیں گے کہ ان چیزوں میں جگہ جگہ پر جہاں پر انگریزی الفاظ کے ذریعے سے وہ سمجھ سکتے ہیں تو وہاں پر بریکٹ میں انگریزی الفاظ کی اصطلاحات استعمال کرتے رہتے ہیں، تو وہ اس کو سامنے والا چونکہ انگریزی زبان دماغ پر سوار ہو چکی ہے، اس کے مرعوبیت کے شکار ہے، تو وہ فوراً اس کے سمجھ میں جب بات اس کے سمجھ میں آتی ہے تو پھر دوبارہ وہ تحریر کو پڑھتا ہے، دوبارہ ان کی چیزوں کو پڑھتا ہے، لیکن ہمارے پاس وہ اسلوب نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کا تو بیان سننے کے لیے بیٹھو تو یہ قصے سناتے رہتے ہیں۔ بیان میں بھی لوگوں کو مسائل بیان کرنا چاہیے۔ بیان میں بھی آج کیسا ہے، مادی ذہن ہے، عقلی ذہن ہے، تو عقلی ذہن ہونے کی وجہ سے لوگوں کو، جو دیہاتی طبقہ ہے وہ تو بیچارہ قصے کہانی سے کام چل جاتا ہے، لیکن جو شہر میں رہنے والا طبقہ ہے اس کو قصے آپ سناؤ تو وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا ہے، وہ تو معجزات تک کے بیچارے منکر ہوتے ہیں، وہ معجزات تک کو مانتے نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ قصوں سے کیسے ان کے اوپر اثر ہوگا۔ تو ان لوگوں کو آپ کو دین کو اسی انداز میں سمجھانا پڑے گا کہ دین کی برتری کو ایسے لوگوں کو پڑھنا پڑے گا کہ جو لوگ دین کو صحیح معنی میں، جیسے ان کو سمجھانے کے لیے آپ مولانا تقی صاحب کی کتابیں پڑھیں، مولانا اسی انداز میں دین کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام اور ہماری زندگی۔ تو اب عقیدہ بھی پڑھانا ہے ہم کو امت کو، لیکن اس کا اسلوب معاصر ہونا چاہیے۔ اللہ ایک ہے، اتنا پڑھانے سے کام نہیں چلے گا، اب ان کو بتانا پڑے گا کہ اللہ ایک کیوں ہے، ان کو کیا بتانا پڑے گا، بتانا پڑے گا، اس کے دلائل دینے پڑیں گے۔ پہلے مان جاتے تھے، اب نہیں مانتے، کیوں؟ اس لیے کہ اسکول میں پڑھتے ہیں، اور اسکول کے اندر میں ان کو پڑھایا ہی ایسا جاتا ہے کہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر میں یہ ڈالا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسکول کی 3ری کلاس کے اندر میں سائنس کی جو کتاب ہے اس کا نام کیا ہے، انسان کی کہانی۔ ہمارے مکاتب میں پڑھانے والوں کو اسکول میں کیا پڑھایا جاتا ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے، لیکن ہم تو دیکھتے ہی نہیں۔
تو اس میں آپ دیکھیں گے انسان کی کہانی، آپ ابھی جائیں گے تو گھر پر جا کر تیسری کی اسکول کی جو بک ہے وہ اٹھا کر آپ دیکھیں گے انسان کی کہانی، پوری کتاب کیا ہے؟ انسان کی کہانی، اور کیسی انسان کی کہانی؟ جھوٹی کہانی، کہ انسان بندر تھا، بندر میں سے انسان بنا، پھر انسان حجری دور میں آیا، انسان پہلے پہاڑوں اور غاروں میں رہتا تھا، پھر اس کے بعد انسان کچا گوشت شکار کر کر کھاتا تھا، پھر اس کے بعد دھیرے 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 اس نے ترقی کی اور اس نتیجے تک انسان پہنچا۔ بالکل سراسر بے بنیاد، کوئی حقیقت نہیں اس کی، لیکن سائنس کے میدان میں اس کو ایک مسلمہ حقیقت مسلمہ مانا جاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ اس کے خلاف اگر آپ بولو تو کہیں گے کہ یہ مولانا لوگ تو ایسے ہی خلاف لیکن بولنا ہے، لیکن اس کو اس اسلوب میں بولنا ہے کہ انہی کے دلائل کے ساتھ سمجھانا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے۔ تو اس لیے مکاتب کے پڑھانے والوں کو اسکول، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مکاتب کا جو نصاب ہے وہ اس انداز میں بنانا چاہیے کہ اس کے نصاب بنانے والے کے سامنے اسکول کا نصاب بھی سامنے ہو، کہ ہمارا بچہ اگر تیسری میں پڑھتا ہے تو وہ 8 سال کا ہے، مکتب میں وہ آ رہا ہے، تو وہ تیسری میں قبل اس کے کہ انسان کی کہانی وہاں پر پڑھے، ہمارے یہاں پر انسان کی کیا کہانی ہے اس کو معلوم ہو جانی چاہیے۔ کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اس کو پوری حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے تخلیق کے خصوصی سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ نے کیوں سجدہ کیا، علم کی کیا اہمیت ہے، وہ بچے کے سامنے پورا آ جانا چاہیے۔ اب جب ہمارے پاس وہ بچہ اچھی طرح سے اس کو پڑھ لیا ہوگا، اب وہ وہاں پر اثر انداز نہیں ہوگا، وہ وہاں پر پڑھے گا تو کیا بولے گا؟ یہ تو غلط ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے کسی بھی اسکول میں چلا جائے، لیکن آپ نے یہاں مکتب میں اس کو پڑھا دیا ہے۔ اب کائنات کی تخلیق، تو دنیا کیسے بنی، تو ان کو یہی پڑھا جاتا ہے کہ دنیا کیا ہوا، ایسے ہی ایک بڑا دھماکہ ہوا، انفجار عظیم جس کو بگ بانگ کہتے ہیں یہ لوگ، اور پھر اس کے بعد دنیا وجود میں آ گئی۔ ایسے کیسے دنیا وجود میں آ گئی؟ دھماکے سے بھی دنیا کوئی چیز وجود میں آتی ہے کیا دنیا میں؟ ایک سائنسداں، وہ وحید الدین خان صاحب کی جو کتاب ہے علم جدید کا چیلنج، تو اس میں انہوں نے ایک سائنسدان کے حوالے سے لکھا ہے، کہا کہ یہ دنیا اتنی منظم ہے، یعنی اب چونکہ بچوں کا ذہن وہ بنا ہوا ہے تو انہی کے زبان میں ان کو سمجھانا پڑے گا۔ تو بڑی اچھی مثال دیا انہوں نے، کہا کہ دیکھو جیسے اگر کوئی یہ کہے آپ کو کہ ایک کاغذ رکھے ہوئے تھے اور روشنائی رکھی ہوئی تھی، اچانک دھماکہ ہوا، اور جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ڈکشنری بن کر تیار ہے، تو کیا آپ کی عقل مانے گی؟ نہیں مانے گی۔ کہا یہ دنیا ایسی ہی ہے۔ کہا جب آپ کی عقل ایک ڈکشنری کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ روشنائی پڑی ہوئی ہو، کاغذ پڑا ہوا ہو، اور اس دھماکے سے کیا وہ وجود میں آ جائے، دنیا وجود میں، ڈکشنری وجود میں آئے۔ کہا ایک چھوٹی سی ڈکشنری، کہا جیسے ڈکشنری میں ہر کلمے کے سامنے اس کا معنی ہوتا ہے، اس کا طریقہ استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے ڈکشنری سے زیادہ منظم یہ دنیا ہے، سائنس کہتی ہے، آج کی سائنس اتنی منظم یہ دنیا ہے، تو یہ دھماکے سے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ اب آپ اس انداز میں جب بولیں گے تو وہ بچے کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، تو اس کی عقل اور اس کے وجدان اور اس کے قلب کو اپیل کرنے کے انداز میں آپ اس کو سمجھائیں گے، تو اب وہ بچہ کیا کرے گا؟ اسکول میں جائے گا تو ٹیچر سے بحث کرے گا، بولے دھماکے سے کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اس کو بولے گا کہ سر میں آپ کو سوال کرتا ہوں، اور پھر وہ بچے کو بولے گا کہ دیکھو سر اگر روشنائی رکھی ہو، کاغذ رکھا ہو اور دھماکہ ہو جاوے اور ڈکشنری وجود میں، آپ مان سکتے کیا اس کو؟ وہ کیا بولے گا؟ نہیں۔ تو بولے جب وہ نہیں مان سکتے یہ کیسے مانتے ہو آپ؟ تو ہم کو اس کو سکھانے کی ضرورت، بچے کا ذہن، اس کی فکر ایسی اسلامیت کے ساتھ اور اللہ کی ربوبیت کے ساتھ اس کو ایسے جوڑا جائے کہ وہ بچہ خود بخود اس سے بحث کرے۔ یہ ایک مستقل اس وقت مستقل ایک علم ہے جس کو اسلامیت المعرفہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسلامیت المعرفہ۔ کیا مطلب؟ کہ جدید جو علوم ہے ان علوم کو اسلامی رنگ کیسے دیا جائے، اسلامیت المعرفہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی کے اندر میں اس کو کہتے ہیں اسلامائزیشن۔ اسلامائزیشن کیا مطلب؟ کہ ان علوم کو اس کا روپ کیسے دیا جاوے، اسلامی روپ کیسے دیا جاوے، کہ جیسے دنیا کے بارے میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا اس طریقے سے بنی،
تو ہم ان کو کیسے بتائیں کہ بھئی دنیا کو اللہ نے بنایا، اور اللہ نے بنایا اس پر پہلے ان کو عقلی دلیل دینی ہوگی اور پھر اس کے بعد نقلی دلیل دینی ہوگی. تو اس لیے ہمیں اپنے نصاب تعلیم کے اوپر اس زاویے سے غور کرنا چاہیے کہ جتنی غلط چیزیں وہاں پر پڑھائی جا رہی اسکول میں، وہ غلط پڑھنے سے پہلے ہمارے پاس کیا کرنا چاہیے؟ صحیح پڑھ لینا چاہیے. تاریخ میں بھی وہ شیواجی کی تاریخ پڑھاتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ پڑھاتے ہیں. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تاریخ اور عقیدہ دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. مکہ مکرمہ جامعہ ام القریٰ کے کچھ مشائخ نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے، موسوعۃ تاریخ العقائد والکون والانسان. پورا انسائکلوپیڈیا تیار کیا ہے، 5 جلدوں میں. اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ کس طریقے سے عقائد کی ہسٹری آف عقیدہ، ہسٹری آف یونیورس اور ہسٹری آف ہیومن، انسان کی تاریخ، کائنات کی تاریخ اور عقیدے کی تاریخ، بین الحقیقت والتزویر، اس میں حقیقت کیا ہے اور جدید سیکولر ایجوکیشن کے راستے سے نصاب اور نظام کے اندر میں اس کو کس طریقے سے پورا بدل دیا گیا ہے اور جھوٹی چیزیں لوگوں کے سامنے کیا کی گئی ہے؟ رکھی گئی ہے. حالانکہ سائنس خود اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ یہ سب غلط ہے، لیکن سائنس نے اس کو تسلیم کرنے کے بعد بھی جو چیزیں غلط ہیں اس کو پڑھا. جیسے ڈی این اے انسان کے بدن کے اندر میں ہوتا ہے. ایک پروفیسر ہے، شیعہ ہے، وہ پڑوسی ملک کے، سید علی کر ان کی کتاب ہے، مجھے انٹرنیٹ سے ملی وہ، تو جس میں انسانی کی عجائبات، ہمارے ہر مکتب کے طالب علم کو پڑھنی چاہیے. انسان کی آنکھ، اس پر سائنسی تحقیق کیا ہوئی، اردو میں ہے، کوئی بہت مشکل چیز بھی نہیں ہے اس میں. انسان کا ناک، انسان کا کان، انسان کی قوت شامہ یہ کیسے کام کرتی ہے، ایسی حیرت انگیز چیزیں. اگر انسان ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد چھوٹے بچوں کو بچپن سے ان کے بارے میں ان عجائبات کو بتا کر اس کو اللہ سے جوڑنے لگ جاوے، تو بچہ ایسا ٹھوس مومن بن جائے گا کہ پھر اس کے بعد مکتب پڑھنے کے بعد اس کو اگر مدرسے میں نہیں بھی گیا تو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ کیسے بھی فتنے آ جاوے اس ایمان کے سامنے وہ پہاڑ بن کر مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جائے. آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی، ایک عام سی بات بن گئی. کیوں جا رہی؟ اس لیے کہ گھر میں تربیت نہیں اور مکاتب اور مدارس میں مؤثر انداز نہیں. تو نہ تو دینی معلومات صحیح مل رہی ہے ڈھنگ سے جیسی اس کو چاہیے ویسی، اور نہ گھر میں اس کو عملی طور پر اس کی صحیح تربیت ہو رہی. اس لیے کہتے ہیں نا کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ پیدا ہونے سے لے کر 6 سے 7 سال کی عمر تک میں جو کچھ بننا ہو بن جاتا ہے. ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہے، اس کا نام ہے برین پاور. مکتب کے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے. اس میں کیسا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ اس وقت 21ویں صدی کی سب سے بڑی جو سائنسی انکشاف ہے وہ کیا ہے؟ کھوج ہے. وہ کیا ہے؟ انسان کا دماغ. انسان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے. انسان کا دماغ اور بچے کا دماغ خاص طور پر کہا جو کچھ بچہ بننا ہوتا ہے یہ 6 سے 8 سال تک، یعنی پیدا ہونے سے لے کر 6-8 سال تک کی عمر میں اس کی فکر بن جاتی ہے. اب اسی زمانے کے اندر میں ہم اس کو احسن القواعد پڑھاتے ہیں اور کچھ نورانی قاعدہ پڑھا دیتے ہیں، لیکن بچے کی فکر نہیں بنتی. اس کی فکر کہاں بن رہی؟ اسکول میں بن رہی. وہاں پر اس کو وہ ساری چیزیں بتلا دی جا رہی. اور ہم کیا اتنا سا بچہ کیسا سمجھے گا؟ ارے اتنا سا بچہ ہی سمجھے گا، اتنا سا بچہ ہی سمجھے گا. اور یہیں پر اس کی بنیاد بن رہی ہے. اسے دیکھنا، بلڈنگ بنے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اصل تو بلڈنگ ہے، نیچے کیا ضرورت ہے؟ تو کیا ہوگا؟ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو گر جائے گا. تو ہمارے یہاں بنیاد مضبوط نہیں ہو رہی، اور آپ جان سکتے ہیں کہ ہندوستان میں حالات آگے اور زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. ان حالات میں وہی اس کا مقابلہ کر سکے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا. اگر ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو ہمیں
اپنے بچوں کو ایمان کے فضائل بھی بتانے کی ضرورت ہے. مولانا مفتی نعیم صاحب ہے اشرف المدارس کے شیخ الحدیث ہے, ان کی کتاب فضائل ایمان. تو فضائل ایمان اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے اپنے گھروں میں بھی تعلیم, اپنی مسجدوں میں بھی اس کی تعلیم ہونی چاہیے کہ ایمان کیا ہے, ایمان کی حقیقت کیا ہے. آج ہمارے بچوں کو, ہمارے مسلمانوں کو ایمان کے بارے میں ہی کچھ نہیں معلوم. مومن ہے مگر ایمان کے بارے میں, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولم یبق من القرآن الا رسمہ, کہ صرف نام کے مسلمان ہوں گے اور نام کا قرآن باقی رہے گا, باقی حقیقت اس کی کچھ بھی ان کے درمیان ہوگی. آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. تو اس لیے مکاتب یہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں اگر اس کو اسکول کے نصاب کو سامنے رکھ کر مکاتب کے نظام, اس کے طریقے کو آگے بڑھایا جائے. تو ایک طرف ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ ہمارے پاس آنے والا بچہ اس کی مضبوط اسلامی فکر کیسے بنے, اور دوسری طرف یہ کہ ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آج سے 4-5 سال پہلے ایک چھوٹی سی ڈائری بنائی تھی, یومیہ محاسبہ. تو اس ڈائری میں کہ روزانہ آپ کا محاسبہ ہو, ایک صفحہ رہتا ہے, اس صفحے میں صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک کہ آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا, اس کا نشان لگانا ہوتا ہے. تو ابھی جیسے میرا بچہ ہے, وہ میرے پاس عربی اول پڑھتا ہے, ابھی میں اس کو عربی اول پڑھاتا ہوں. تو اس کو میں نے دے دیا. اب اس کو روزانہ اس میں ٹک کرنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے تہجد پڑھی تو ہاں, نہیں پڑھی تو وہ ایسا سر کہ یار آج تہجد چھوٹ گئی, آج اشراق چھوٹ گئی, آج چاشت چھوٹ گئی, آج قرآن, آج صبح میں فجر کی نماز کے بعد وہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا. تو میں نے کہا کہ بھائی چائے پی لے, تو بولے وہ اس میں لکھنے کا ہے فجر میں کتنا قرآن پڑھا بولے. تو بولے میں 1.25 پارہ پڑھتا ہوں, اس کے بعد لکھوں گا بولے اس میں. تو وہ محاسبہ جب ہوگا تو اس کے اندر فکر پیدا ہوگی. وہ جب ہمارے یہاں پر جب میں نے سختی سے شروع کیا تھا تو بچوں پر اس کا بڑا اچھا اثر ہوا تھا, لیکن اس کے بعد مشغولیت میں بھی بھول گیا. تو ہم نے 4 مہینے کی وہ ڈائری بنائی تھی. تو میں انشاءاللہ وہ ملی ہلال کو بولتا ہوں, کتب خانے میں ہوگی تو ایک ڈائری آپ حضرات کو بھی دے دیں گے, آپ اپنے حساب سے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم نے ایک اپلیکیشن بنایا ہے موبائل کے اوپر, میسیج آف قرآن. تو میں نے اس کا جو بنانے والا ہے اس کو بھی میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دو, تاکہ اس کی ضرورت نہیں, وہ موبائل کے اندر ہی کیا کرتا رہے, وہ ٹک کرتا رہے اور سامنے اس کے سامنے رزلٹ آ جائے کہ آج پورے دن کا رزلٹ اس کا کیا رہا. 90% ملے اس کو, 95% ملے یا 100% ملے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی, آپ مسبوق ہوئے یا نہیں ہوئے, ساری چیزیں اس میں, سنت مؤکدہ پڑھی یا نہیں پڑھی, سنت غیر مؤکدہ پڑھی یا نہیں, صبح کی دعائیں پڑھی یا نہیں پڑھی, شام کی دعائیں پڑھی یا نہیں پڑھی, ہر نماز میں کتنا قرآن پڑھا, کتنا قرآن نہیں پڑھا. تو ہر طرح کی چیز اس کے اندر میں شام. تو اس طرح سے بچوں کو ہمیں فکر مند کرنا پڑے گا. اور پھر کہ بھائی روزانہ استاد اس کو چیک کرے کہ بھائی ہم آئیں گے, آپ جب آپ سبق سنانے آوے تو وہ اس کا سبق بھی سنتے رہے اور ساتھ ساتھ میں آپ چیک کریں, تو اس کو سمجھائے کہ دیکھو بیٹا آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے یہ کیا, یہ کرنا چاہیے, اس کے فضائل بیان کرنے چاہیے, اس کو سمجھانا چاہیے. تو اس انداز میں ہمیں امت کو, اس لیے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو ایمان مضبوط ہو, اور دوسرے نمبر پر عصری تعلیم میں بھی ہم کو آگے آنا پڑے گا. عصری تعلیم میں بھی کیا کرنا پڑے گا, ہم کو آگے آنا پڑے گا. ہمارے علماء ہے, ہم نے یہاں پر نظام بنایا الحمدللہ. ابھی ہمارے یہاں پر NOIS کا سینٹر چلتا ہے, تو ہمارے پاس کتب میں جو 2000 سے زیادہ بچے ہیں, ان میں سے تقریباً 1400 بچے 10ویں پاس ہیں, اور ہر سال 200-250 بچے 12ویں پاس کر رہے ہیں, 300 بچے 10ویں پاس کر رہے ہیں, 500-600 بچے ایسے ہیں جو 10ویں کے ساتھ 12ویں بھی پاس ہو گئے, 250-300 بچے ایسے ہیں جو 10ویں بھی پاس ہے, 12ویں بھی پاس ہے اور BA بھی ہو گئے, اور تقریباً 70-80 بچے ایسے ہیں جو 10ویں پاس, 12ویں پاس, BA پاس اور D.Ed بھی پاس ہو گئے. تو یہ علماء ہی کو آنا پڑے گا میدان میں, ہم خود. اس لیے ہم نے ایک پروجیکٹ ابھی سوچ کر رکھا ہے کہ اب ہم امت کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلم اکثریت علاقوں کے اندر میں ایسا ایک پروجیکٹ کھڑا کیا جاوے کہ 8-10 روم کی بلڈنگ ہو, اس میں مدرسہ کم اسکول, کہ یہ جو ہمارے علماء ہوں گے جنہوں نے جو حافظ بھی ہوں گے, عالم بھی ہوں گے,
ساتھ ساتھ میں یہ ساری ڈگریاں ان کے پاس ہوگی تو یہی صبح میں 7 بجے سے 9 بجے تک مدرسہ پڑھائے, 9:30 بجے آدھے گھنٹے کا وقت دے, 9:30 بجے سے اس کے بعد اسکول پڑھائے, اور پھر جب اسکول ہو جاوے تو شام کو پھر 1 گھنٹہ مدرسہ پڑھائے. تو یہی ہو, کیونکہ عصری تعلیم میں کیسا ہے کہ کتنی بھی محنت کی جائے, کیونکہ ہمارے سامنے دونوں تجربے ہیں. اتنا سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ اگر دیندار بھی بن جاتے ہیں مگر فکر مند نہیں بنتے. ہم لوگ یہاں پر عصری تعلیم کے جو طلبہ ہیں ان کو ماحول دیتے ہیں, دیندار ضرور بن جاتے ہیں, نماز صلات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, داڑھی ٹوپی رکھ لیں گے, لیکن صرف دینداری مقصود نہیں ہے نا. دینداری کے ساتھ امت کی فکر مقصود ہے, اور امت کی فکر کب پیدا ہوگی؟ جب اس کے پاس دین کا کامل علم ہوگا. دین کا کامل علم ہوگا تو علماء ہی اگر ہر میدان کے اندر میں آئے تو امت کے لیے آگے کے مسائل آسان ہیں. اور اگر ہم علماء سست بن کر بیٹھے رہے تو یہ امت آگے اور مزید پریشانیوں سے کیا ہو سکتی ہے؟ دوچار ہو سکتی ہے. اس لیے ایک عالم اور ایک مدرس جو ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. مجھے پڑھانے بھی جانا ہے ابھی اس میں دور حدیث شریف میں, اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ عالم جو ہوتا ہے اس کی اپنی ایک زندگی کا ایک الگ پہلو ہوتا ہے. وہ اس کو کیسے زندگی گزارنا اس کے بارے میں خود اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ عالم ہے, عالم گٹکا نہیں کھانا چاہیے, عالم بیڑی نہیں پینا چاہیے, عالم سگریٹ نہیں پینا چاہیے, عالم چوراہوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی حیثیت الگ ہے. آپ بھی عوام کے ساتھ اگر ایسے ہی ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو دیکھ کر, اگر آپ کلاس میں بیٹھ کر ویمل کھائیں گے, گٹکا کھائیں گے تو اس کا اثر بچوں پر کیا ہوگا؟ بچہ تو ایسے سمجھے گا نا, اس کا مطلب بھی ہے کہ ہمارے مولانا گٹکا کھا رہے یعنی گٹکا جائز, ہمارے مولانا بیڑی پی رہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ بیڑی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مولانا نے روزانہ کلاس میں حدیث لکھتے تھے, وہ کہ بچوں کو ایک حدیث یاد کراتے تھے. تو انہوں نے لکھا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جاوے تو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا ہو جاوے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کی پٹائی کرو. اب وہ ایسا لکھ کے سمجھا رہے, تو وہ ایک بچہ سامنے بیٹھا ہوا چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا, تو وہ مولانا سمجھائے تو وہ ہنسنے لگا. تو پہلے دن بھی ہنسا, دوسرے دن بھی ہنسا. تو مولانا بولے کیا ہوا اس کو؟ تو اس کو ایک دن بلایا, بولے ادھر آ بیٹا, تو ہنستا کیوں ہے؟ میں حدیث سمجھاتا ہوں. تو وہ بولا کہ میرا ابا نماز نہیں پڑھتے, وہ میرے کو کیا بولیں گے کہ نماز پڑھ, وہ میرے کو کیا ماریں گے؟ تو پھر وہ مولانا نے اس کے ابا کو دکھا, دیکھو آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے وہ ایسا سوچتا ہے. یعنی یہ عمر جو ہوتی ہے بچہ اس میں دیکھ کر ہی سیکھتا ہے. اب آپ خود نماز نہیں پڑھے اور آپ اپنے گھر میں بچوں کو بولے نماز پڑھ, تو وہ نماز پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا. تو اس لیے جو بچے کی عمر ہوتی ہے, اس عمر میں جس میں بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے, ہم جتنا اچھا ان کے سامنے اپنے اخلاق پیش کریں گے, جتنے اچھے انداز میں اس کے سامنے پیش آئیں گے, اتنا اچھا اس بچے کے اوپر اس کا اثر مرتب ہوگا. آخر میں ایک بات کہوں گا, سید قطب کے بھائی تھے محمد قطب, جن کا مکہ مکرمہ میں ابھی 2-4 سال پہلے انتقال ہوا. بڑے مفکر آدمی تھے, ان کو فیصل ایوارڈ بھی ملا تھا. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے التربیۃ الاسلامیہ, 2 جلدوں میں. اس کتاب میں بڑی قیمتی بات لکھی ہے. اس کے آخر میں خلاصے کے طور پر انہوں نے لکھا ہے, اس دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں اس وقت, ذہنی الجھنیں, بیماریاں, فساد, ان سب کے سب کی وجہ بھی ایک اور ان کا حل بھی ایک. ان سب کی وجہ کیا ہے؟ تربیت کا فقدان. اور ان سب کا حل کیا ہے؟ تربیت کا صحیح کرنا. اگر تربیت صحیح ہو گئی تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا, اور اگر تربیت نہیں ہوئی تو یہ چیزیں کبھی بھی اس کی اصلاح ممکن ہو سکتی نہیں ہے. لہذا ہم لوگوں نے آج کیا کہ بچوں کو یاد کرا دینا, ان کو رٹا مار دینا, یہ اہم نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس عمر کے اندر میں یاد بھی کرائی جاتی ہے, تو جو چیز یاد کرانے, لیکن زیادہ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ یاد کرانے کے ساتھ ساتھ وہ چیز اس کو سمجھ میں آئے. ہم نے اس کو بچے کو یاد کرا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ یاد کرا دیا, لیکن وہ اس کا معنی ہی نہیں سمجھ رہا ہے, تو ایسا یاد کرا کا فائدہ کیا؟ اسی لیے تو ایمان راسخ نہیں ہوتا اس کے دماغ میں. اس کو سمجھانا چاہیے, اس کی زبان میں سمجھانا چاہیے.
نیچے اتر کر سمجھانا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ ایک سائنسداں ایک فلسفے کا ماہر تھا, لیکچر دے رہا تھا. کس کے اوپر؟ اللہ کے عدم وجود پر, کہ اللہ نہیں ہے. تو جو بہت سارے لوگ گئے تھے ان میں ایک آدمی ان کے ساتھ اپنا بچے کو بھی ساتھ میں لے گیا تھا, 7-8 سال کا بچہ تھا وہ بھی. تو وہ بچہ بھی ایسے ہی مستی کرتے کرتے سن رہا تھا. اس کے 3 گھنٹے کا لیکچر ختم ہوا تو پھر وہ سوال کا سیشن شروع ہوا. تو وہ بچہ بولتا ہے میں سوال کرتا ہوں ایک بولے آپ سے. تو سب لوگ پریشان ہو گئے کہ یار بچہ کیا پوچھنا چاہے گا, اتنا سا بچہ ہے. تو مسلمان بچہ تھا, اس کے گھر میں اس کی ایسی تربیت ہوئی ہوگی. تو بچہ کیا بولتا ہے, بولے سر آپ عقل مند ہو کیا؟ کیا بولتا ہے؟ تو بولتا ہے ہاں میں عقل مند ہوں. بولے بتاؤ آپ کی عقل. کیونکہ اس نے پورا لیکچر کس پر دیا کہ اللہ کسی کو اب تک کے نظر نہیں آیا, اس کا مطلب اللہ نہیں ہے. تو اس کا کیا کہنا تھا کہ بھئی اس نے پورا اصول بتایا کہ بھئی جو نظر میں آئے وہ ہے, جو نظر میں نہ آئے وہ نہیں ہے. تو یہ بچہ اس کو بولتا ہے کہ آپ کے پاس عقل ہے کیا؟ بولے ہاں. تو آپ عقل بتاؤ. اگر آپ عقل نہیں بتا سکتے تو آپ کے اصول کے مطابق آپ کے پاس عقل نہیں ہے, اس لیے کہ آپ عقل نہیں بتا سکتے ہو. اور آپ نے بتلایا ابھی ہم کو کہ بھئی جو چیز نہیں دکھ سکتی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ نہیں ہے. تو آپ کے اصول کے مطابق میں تو آپ کو عقل مند نہیں مانتا ہوں. تو بولتا ہے کہ اس کے 3 گھنٹے کے لیکچر پر بچے نے 1 منٹ میں پانی پھیرا دیا. پورا مجمع بولتا ہے بات تو صحیح ہے. تو یہ بچے کی ایسی فکر کب بنے گی؟ جب ہم اس انداز میں اس کی تعلیم و تربیت کریں گے, اس کی فکر ایسی بنائیں گے اس کے ذہن و دماغ میں. اسی لیے شیخ عبد الرحمن حبن نقل المیدانی جو ملک شام کے بہت بڑے عالم تھے, جن کو برکت العصر کہا جاتا تھا, تقریباً 10-12 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. مکہ مکرمہ میں جامع ام القریٰ میں مقیم تھے, وہ پروفیسر تھے. تو انہوں نے عصری اسلوب میں کس طریقے سے بچوں کو اور امت کو دین سکھایا جاوے اس پر کتاب لکھی, العقیدۃ الاسلامیہ و اسسھا, اسلامی عقیدے اور اس کی بنیادیں. تقریباً 900-950 صفحے کی کتاب ہے. لیکن اس کتاب کو کہاں سے سمجھایا ہے, عقیدے کو کیسے سمجھایا ہے؟ عقیدے کو اس طرح سے انہوں نے سمجھایا ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ذرائع کیا ہے. انسان معرفت اور علم اور نالج اور سورسز آف نالج, ذرائع علم کیا کیا ہے, اس سے بحث شروع کرتے ہو. کہ علم کو حاصل کرنے کے حواس سے خمسہ سے علم حاصل کیا جاتا ہے, عقل سے علم حاصل کیا جاتا ہے, خبر سے علم حاصل کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہر ایک سے ثابت کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی اللہ کی وحدانیت کو کیسے ہم ثابت. تو ایسی کتاب ہمارے پیش نظر ہو. ہم نے یہ ہمارے کالج کے جو پروفیسر حضرات ہیں ان کے لیے شروع کیا تھا. تو میں اسی کتاب سے استفادہ کر 2-4 لیکچر بھی میں نے دیے. لیکن چونکہ پھر سفر کچھ آ گئے, اور چونکہ یہ جدید تعلیم یافتہ جو طبقہ ہوتا ہے اس کو دلچسپی بھی نہیں دین سے, تو لہٰذا اس بنا پر ہم نے کہا کہ بھئی سامنے والے کو جب دلچسپی نہیں تو اپنے خواہ کیوں ان پر مسلط ہونے کا. تو چھوٹے تو ہے نہیں. اس کے بعد وہ بہت میرے پاس آئے بھی. میں نے کہا کہ بھئی دیکھو میں زبردستی کا پڑھاتا نہیں, شوق ہے تو پڑھانے کا, نہیں شوق ہے تو نہیں پڑھانے کا. تو یعنی عقیدے کو ایک مؤثر انداز میں. اسی طرح سے ان کی کتاب ہے الاخلاق الاسلامیہ و اسسھا, اسلامی اخلاق اور اس کی بنیادیں, عربی میں. وہ بھی تقریباً 900 صفحے کی کتاب ہے. تو انہوں نے پورا مغربی فکر اور فلسفہ اور جدید فلسفے کو سامنے رکھ کر اسلامی اخلاق اور اسلامی عقیدے کو سمجھانے کی کیا کی ہے, کوشش کی ہے. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مکتب کو مؤثر کیسے بنائیں, تعلیم و تربیت اور بچے کی فکر اور اس کا ذہن کس طریقے سے پختگی کے ساتھ اسلام کے اوپر آئے, اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری بچیوں پر خاص طور پر محنت اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. عام طور پر بچیوں کے جو نصاب ہوتے ہیں اس میں تربیت کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ یہ امت کی مائیں. اس لیے کہتے ہیں نا, مرد پڑھتا ہے فرد پڑھتا ہے, اور عورت پڑھتی ہے نسل پڑھتی ہے. ایک عورت کو پڑھانے سے پوری نسل, کیونکہ سب سے پہلا مدرسہ بچے کا کیا ہے, ماں کی گود ہے. اگر اسی کو آپ نے اصلاح کر دی تو آگے کے مسائل کیا ہو جاتے ہیں, خود بخود آسان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی طرف بھی خاص توجہ دی جائے, بچیوں کی طرف بھی, اور جو بھی بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان کو مؤثر انداز میں کہ کس طرح سے ہمارے سامنے نصاب ہو اور اس انداز میں ہم ان کو پڑھائیں. اور امت کے جو طبقہ مدرسے میں نہیں آیا ہے, تاجر کو تاجر کے مسائل بتلانا اور مزدور کو مزدور کے مسائل بتلانا, کتاب الاجرہ اور الاجارہ
یہ اس کو بڑھانا، اس کے احکام اس کو بتلانا، اور ہر میدان میں کام ہوا. اگر کوئی آدمی شیئر مارکیٹ میں کام کرتا ہے تو اس کو شیئر مارکیٹ کے مسائل بتانا، اگر کوئی ڈرائیور ہے تو اس کو سفر کے احکام بتلانا. ہر ایک کو اس کے جو چیز اس کی ضرورت ہے. دو چیزیں امت کو سکھانے کی ضرورت ہے، ایک تو بنیادی عقیدے اور بنیادی مسائل، اور دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی ضرورت کی کیا چیز ہے وہ. اس لیے امت کو دو چیزیں، ایک تو بنیادی عقیدہ اور بنیادی مسائل، یہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے کن کن عقائد کا جاننا ضروری. اور وہ میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں کہ مؤثر انداز میں، ایسے ہی پرانے انداز میں اگر ہم بتائیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا نہیں، وہ اکتا کے چلے جائیں گے. اور دوسرا بنیادی مسائل، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس میں فرائض، واجبات اور کیا کیا چیزیں، اس کی بنیادی چیزیں ان کو سکھانے، یہ کامن ہے، ہر ایک کو سکھانے کی ضرورت. اور دوسرا وہ کس فیلڈ میں کام کر رہا ہے تو اس کو اس کے مسائل بتلانا. اگر وہ بزنس مین ہے تو اس کو بزنس کے مسائل، اگر وہ ڈرائیور ہے تو اس کو سفر کے مسائل، اگر وہ مزدور ہے تو اس کو کتاب الاجرہ کے مسائل، اگر وہ شیئر مارکیٹ میں کام کرتا ہے تو شرکت اور مضاربت کے مسائل، اور سب موضوع پر کام ہوا ہے. جیسے کتاب الاجرہ ہے تو حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب، مولانا رفیع عثمانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اسلامی قانون اجارہ عصر حاضر میں کتاب لکھی ہے، اور میں نے اتفاق سے اس کی تلخیص بھی کی ہے. تقریباً 300-400 صفحے کی کتاب ہے، 30-40 صفحے میں اس کی پوری تلخیص ہوئی ہے. تو ان کو وہ بتلا دیا جاوے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی اسلام ایک مزدور کو کیا کیا کہتا ہے. معلم ہے تو معلم کو کتاب العلم و تعلیم بتانا چاہیے کہ تعلیم اور علم کے کیا مسائل ہے، طالب علم کے آپ کے اوپر کیا حقوق ہے، طالب علم کو آپ کو کیسے پڑھانا ہے، کیا چیز نہیں پڑھانی، کیا چیز پڑھانی ہے. ٹیچر ہے اسکول میں پڑھانے والا تو اس کو اس کے مسائل پر کہ بھئی دنیاوی تعلیم ہے تو دنیاوی تعلیم کے احکام کیا ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کن چیزوں کا کرنا جائز، کن چیزوں کا نہیں کرنا جائز، کن چیزوں کا سیکھنا جائز، کن چیزوں کا سیکھنا نہیں جائز. تو اس طریقے سے ہر ایک کو اگر اس کی چیزیں بدلائی جانے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں جو بے چینی ہے، یہ بے چینی کیا ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے. اور اخیر میں سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دعا کا عادی بنانا پڑے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا، فتنوں کا ایسا زمانہ آئے گا، لا ينجو منها الا من دعا كدعاء الغریق، کہ اس فتنوں کے زمانے میں صرف وہی نجات پائے گا جو ڈوبنے والے کی طرف دعا کرے. حدیث صحیح ہے، مسلم شریف نے اس کو نقل کیا ہے. کیسے دعا کرے؟ یعنی جس کو مرنے کا یقین ہو گیا ہو کہ اب میں مر جاؤں گا تو وہ کیسی دعا کرے گا؟ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پورے اللہ کی طرف متوجہ. کہا کہ جو لوگ ایسے دعا کریں گے وہی لوگ فتنوں سے بچ سکیں گے، ان کے علاوہ کوئی بچ سکیں گا نہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ غلطی سے بھی ہم دعا نہیں کرتے. تو اس لیے ہم علماء کو بھی اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی سب کچھ ہوتا ہے کس کی مرضی سے ہوتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. لہذا مانگے تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے. اللہ کے علاوہ دوسرے سب درباروں کے اندر میں مانگنا یہ بے سود ہے. عزت دینے والا بھی اللہ، روزی دینے والا بھی اللہ، سب کچھ دینے والا اللہ ہے. تو اس سے اپنے رشتے کو کیا کرنا چاہیے؟ مضبوط کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو فتنوں کے اس دور میں امت کی صحیح رہبری کی توفیق مرحمت فرمائے. ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی آزمائش سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے پاس آنے والے بچوں کی ہم صحیح تعلیم و تربیت کر سکے. اللہ رب العزت ایسی سوچ اور سمجھ ہمیں عطا فرمائے کہ ہمارا بچہ ایمان پر ایسا مضبوط ہو جائے کہ اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس کے ایمان سے ہلا سکے نہیں. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز. تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں.